چکا ہوں، اب موت کاتے اسباب، موت سے اسباب منقطع، مرنے کے بعد کسی میت میں صلاحیت سما مانے، قریب سے مانے تب بھی مشرک ہے، بعید سے مانے تب بھی مشرک ہے۔ یہ بات آپ کے مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں گالیاں دیتی ہیں اور خود البول علی القول کے مریض ہے۔ یا تو پھر دور والے سما کو کیوں مشرک کہتے ہو؟ وہ تو دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہی نہیں ہے، اللہ دور ہی نہیں۔ اچھا خیر، اس کو ذرا سوچنا، مسئلہ آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب و دعوت، یہاں سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں، انی قریب، میں قریب ہوں۔ دوسرے مقام پہ مجیب، یہاں پر آیا اجیب، میں جواب دیتا ہوں، صرف قریب نہیں ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کا اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے، رات میں پکارے، دن میں پکارے، سمندر میں پکارے، جنگل میں پکارے، یہ وہ دربار ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ جو بھی پکارے، پشتو والا پکارے، اردو والا پکارے، سندھی والا پکارے، بلوچی پکارے، دنیا کا کوئی کسی زبان میں پکارے، اذا دعان، جب پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لِيَطْلُبُوا مِنِّي إِجَابَةَ دَعْوَاتِهِمْ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم میری بات کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس میرے ساتھ یقین رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راہ راست پہ قائم رہو۔ اُحِلَّ لَكُمْ، درمیان میں بات آ گئی، روزہ مقرب اللہ، تو دعائیں اللہ سے مانگو اور براہ راست مانگو، کیونکہ اللہ قریب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ایک ہاتھ آئے، اللہ اس کے قریب۔ بھائی کنایات ہیں خدا کے بندے، یہ مجازات ہیں، کنایات ہیں، کچھ عقل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہر والا تن، اللہ دوڑ نہیں لگاتا، وہ حرکت سے پاک ہے، اور حدوث کے اور سمات حدوث سے پاک ہے۔ یہ سب تفہیم انسانیت، تفہیم بشر کے محاورات اور کنائی مجازی چیزیں ہیں کہ جن کو تم تعارض بنا رہے ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب آ گیا احل لکم، پھر روزوں کا بیان، اور بیان مفطرات ثلاثہ وغیرہ کا، حلال کر دی گئی واسطے تمہارے رات روزوں کی حلال کر دی گئی۔ کیا؟ الرفث الی نسائکم، رف اور پہنچنا طرف تمہاری بیویوں کے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں واسطے تمہارے، اور تم لباس ہو واسطے ان کے۔ اللہ جانتا ہے یہ کہ تم خیانت کر بیٹھتے اپنے نفسوں پر، بس رجوع کیا اوپر تمہارے، معاف کیا تم کو۔ فالآن، بس اب مباشرت کرو ان کے ساتھ اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے واسطے تمہارے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ روشن ہو جائے واسطے تمہارے الخیط الابیض، دھاگا سفید خیط اسود سے، یعنی فجر۔ ثم، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو عورتوں سے اس حال میں کہ تمہیں تکا بیٹھنے والے ہو۔ مساجد میں یہ حدیں ہیں اللہ کی، بس نہ قریب جانا ان کے۔ کذالک، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک اپنی آیات واسطے لوگوں کے تاکہ یہ بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، آؤ ابتدا میں جب آدمی سو جاتا
روزہ شروع ہو جاتا. بعض صحابہ کو واقعات پیش آئے. ایک صحابی سارا دن کام کرتا رہا, روزہ بھی تھا, گھر آیا, کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا. اس نے بیوی کو کہا کہ کھجوریں کھا کھا کے میرا تو پیٹ ہی جل گئی ہے, گرمی ہو گئی, اس لیے آپ انتظار کریں, میں کھجوریں دے کر روٹی سالن لاتا ہوں, بلکہ میں آرام کرتا ہوں, تو لے آ. پڑوس میں جا کے کھجوریں دے اور روٹی سالن لے آ. وہ بی بی گئی روٹی سالن لینے, حضرت صاحب سوئے اور خراٹے شروع ہو گئے. وہ جب واپس آئی تو سو چکے تھے, اور سونے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. خیر صبح آ گئی, وہ تو روزہ شروع ہو گیا, تو اگلا دن بھی بھوکا گزر گیا. جب دوپہر کا وقت تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا افسوس ہوا. اور بھی بعض صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے, اور بعض صحابہ کو ہم بستری کی ضرورت پڑی, اور ہم بستری بنا تھی روزوں کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے, اللہ نے رخصت دے دی کہ ساری رات تمہارے لیے حلال ہے, کھاؤ پیو, بیویوں کے ساتھ کھیلو, جو مرضی کرو, حتی یتبین لکم, او صبح صادق والا دھاگا, جب تک وہ نہیں آتی سیڑھ صبح صادق کی روشنی, اس وقت تک جو مرضی کرو. مرضی کا مطلب ہے حدود شریعت میں وہ جو کرو وہ تمہیں اجازت ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت فاروق اعظم کے بارے میں نازل ہوئی. شیعوں نے اس پر زور لگایا, حالانکہ یہ واقعہ کیس وغیرہ کا تھا. انہوں نے کہا فاروق اعظم کے بارے میں نازل ہوئی, اور فاروق اعظم نے روزوں کی رات ہم بستری کر لی, اس کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے تعبیر کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کی خیانت منسوخ ہے, وہی مودودی والا ذہن. تو ہم کہتے ہیں پہلی بات تو ہے یہ فاروق اعظم کے متعلق ہے نہیں, اور وہ ساری شان نزول والی گپ ہے, مفسرین نے بھی لکھی لیکن اس کا ثبوت نہیں. کہ اگر مان بھی لیں تو یہاں تو فاروق اعظم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. اب دیکھیں فتاب علیکم وعفا عنکم, کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے, یہ تو فضیلت ہے. کن تم, یہ کہ تم خیانت کر بیٹھتے, ما وقعت الخیانت اد کبیر. علامہ راضی کہتا ہے کہ کن تم تختانون کا یہ معنی نہیں کہ تم خیانت کر بیٹھے, نہیں, تم خیانت کر بیٹھتے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. خیانت کا وقوع نہیں ہوا, قریب تھا کہ تم خیانت کر بیٹھو گے, تو اللہ نے معاف کر دیا, حلال کر دیا لیلۃ الصیام کو. پتہ نہیں تم سمجھے ہو یا نہیں. فاروق اعظم کے بارے میں بھی ہو تو ما وقعت الخیانت تو از کبیر از روح المعانی. مفسرین کہتے ہیں خیانت واقع ہوئی کوئی نہیں. آیت کا معنی ہے کہ تم خیانت کر بیٹھتے, اللہ نے تمہیں خیانت سے بچا لیا. فتاب علیکم, رجوع کیا تم پر اور معاف کیا تم کو, بس اب مباشرت کرتے. مباشرت کا معنی بوس و کنار وغیرہ, رفض کا معنی جماع وغیرہ یہ. اور تمہارا عورتوں کے ساتھ بھی, سبحان اللہ, اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جذباتی شہوانی جذبات کے قضاء کے لیے بھی صرف جانوروں کی طرح قضائے شہوت مقصود نہ ہو, بلکہ وابتغوا ما کتب اللہ, جماع میں بھی مقصود ہو مواہدوں کی پیدائش. بیوی کے ساتھ ہم بستری میں بھی
خیال توحید والا ہو کہ اللہ کرے ویسا بیٹا پیدا ہو جو مشرکوں کا رگڑا نکالنے والا ہو. یہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ اولاد لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو ساری رات. غیر مقلدوں کو کہو کہ بھائی مانو تم قرآن کے خلاف کرتے ہو، تم صرف افطاری کر کے لیٹ جاتی ہو. کیا تو کلو واشربوا حتی، کھاتے رہو پیتے رہو ساری رات، کوئی پتہ چلتا نہیں حتی. اس لیے ظاہر آیت کا معنی ہے کوئی نہ کوئی چیز منہ میں اور ساتھ کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو، اور کھانا پینا منکر دے کر. اور نہیں یہ معنی ہے کھا سکتے ہو پی سکتے ہو. اباحت امر اباحت کے لیے ہے، الامر للاباحہ. یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھاتے رہو پیتے رہو. شکر ہے غیر مقلدوں نے یہ آیت دیکھی نہیں تو یہ تو ساری رات روٹیاں کھاتے پانی پیتے. ہاں صوفی اوپر بھی دیکھا کر پتہ نہیں نیچے کیا ہے. ہاں بھئی دیکھو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. آپ کی ساری فقہ کی کتابیں آ رہی ہیں فِالْمَسَاتِلْ کا حدود اللہ، یہ ضابطے ہیں اللہ پاک کے، خدائی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ آنا بالتعدی، تعدی کے ساتھ، یا ان کو توڑنا نہیں ہے. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے یہاں آیات سے مراد احکام ہیں بعض سے لوگوں کے، تاکہ وہ بچے نافرمانیوں سے. اور امر مسلح آ گیا وَلَا تَأْكُلُوا، امور انتظامیہ، امر مسلح نہ میں نے غلط کہہ گیا، امور انتظامیہ. اور آ گیا امر انتظامی لا تاکلو. تنظیم میں توڑ ہوتا ہے لین دین سے، مال شال قرضہ شرزہ، ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ، ایک دوسرے پہ پھٹیوں پہ قبضہ، ایک دوسرے کے یہ راہلوں پہ قبضہ. یہ اسی سے ساری تنظیم خراب ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اپنی اپنی پھٹی پہ بیٹھنا ہے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا. اپنی اپنی زمین اپنی اپنی جائیدادوں پہ رہو. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. کسی غیر مقلد کی گاڑی چھین لو اور اس کو کہو یہاں لا تاکلو ہے، میں تیری گاڑی کھا تو نہیں رہا. بھئی لا تاکلو ہے نا، خدا کے بندے گاڑی کھا رہے. یا کسی سے نوٹ چھین لو تو نوٹ تو کھوتے بھی نہیں کھاتے. آپ نے نوٹ کھا نہیں، اللہ نے تو منع کیا کھانا نہیں ہے دوسروں کا مال، لینے سے تو نہیں منع کیا. اب اس کو کہو ذرا بن آل حدیث چبل. نہیں، یہاں درایت الآیت ہوگی، ظاہر معنی نہیں، درایت الآیا. اور درایت الآیا کا نام فقہ ہے. جو فقہ کا منکر ہے بے ایمان، اسے گاڑیاں مکان پیسے ساری چیزیں چھین لو اور اس کو کہو قرآن نے نہیں منع کیا، قرآن نے کہا ہے کھاؤ نہیں. ہم نے گاڑی کون سکھانی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ اوپر چڑھیں گے. تو یہ لا تاکلو عام ہے، لا تاخذو، نہ لو اموال اپنے، بینکم بالباطل، باطل طریقے سے. باطل کا معنی کلو ما لم یأذن بأخذہ الشرع ادرگ المعانی. کلو ما لم یأذن بأخذہ الشرع، ہر وہ طریقہ کہ شریعت نے لینے کی اجازت نہیں دی وہ باطل ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، یہ تدلو ہے نا، اس کا عطف ہے تاکلو پر، ساتھ لا لگے گا تب معنی بنے گا. تدلو کا عطف ہے تاکلو پر، ساتھ لا لے آؤ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو طرف حکام کے. دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے لا تدلو کی بالرشا، رشوت کے ساتھ حکام کے پاس جا کر جج کو پیسے دے کر، تم جانتے ہو کہ زمین مال اس کا ہے، اس کو دبا نہ ڈالو. ایک رشوت کی صورت ہے. اور دوسرا ہے
جھوٹے مقدمات کو لے جا کر جج کی عدالت میں پیش کرنا۔ مال کو حکام کی طرف لے جانے سے دو صورتیں مراد ہیں، نمبر ایک رشوت اور نمبر دو کیا ہے؟ مخاصمت۔ کیا ہے مخاصمت؟ خواہ خواہ جھوٹے مقدمے، آپ کو پتہ ہے یہ آج کل اسی طرح ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ اسے پتہ ہوتا ہے میری زمین بنتی نہیں، کیس کر کے آ جاتا ہے۔ اب یہ شریف غریب آدمی ہے، یہ کیس لڑ نہیں سکتا، جب وہ جا نہیں سکتا تو وہ ساری زمین اپنے نام کرا کے وہ ملک بن جاتا ہے اور سارا خان بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، رشوتیں دے کر یا جھوٹے مقدمات یا زمینوں کے نمبر غلط کر کے دھوکے بازی کر کے مال کو مت کھاؤ۔ پٹواریوں شٹواریوں سے مل کر ان کو پیسے شیسے پکڑوا کے یہ ڈرامہ بازی نہ کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اس سے غرض یہ کہ ایک فریق کھا جائے مال دوسروں لوگوں کا، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اپنے جھوٹ اور ظلم کو آج سب سے بڑی یہ خرابی ہے۔ آگے آ گیا یسألونک عن الأہلہ، اس کا تعلق ہے کتب علیکم الصیام کے ساتھ۔ یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں تجھ سے اہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ اس کی ایک تقریر جو تفتزانی نے کی اور مفسرین نے کی وہ سمجھو، اور پھر ایک دوسری تقریر سمجھو، اور یہ سمجھو کہ پہلی تقریر صحیح نہیں ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ یسألونک کا تفتزانی نے مختصر میں اور حضرات نے اس کا معنی کیا کہ یہ سوال جو ہے عن الأہلہ کا معنی ہے کہ چاند بڑھتا اور کم کیوں ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی کم، بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ کل، تو صحابہ کا سوال کس پر تھا کہ چاند، شاباش بولو، چاند کمیت کا سوال تھا کہ کمیت کے متعلق کہ چاند کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی 14ویں کا بڑا بڑا چاند بن جاتا ہے اور کبھی پھر ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تدریج کیوں ہے، بڑھتا کم کیوں ہوتا ہے، یعنی کمیت کے متعلق سوال تھا۔ آگے اللہ نے جواب دیا ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ، یہ وقت ہیں نمازوں کے، لِلنَّاسِ لوگوں کے، الحج اور حج کے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس پر اشکال ہوا کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ چاند ابتدائی تاریخوں میں باریک ہے پھر موٹا ہو جاتا ہے، یہ کمیت کے بارے میں سوال تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ مواقیت ہیں، تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، سوال کمیت کے متعلق ہے، جواب میں فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال کمیت کے بارے میں، جواب میں کیا ذکر کیا گیا؟ یار بولو، فائدہ ذکر کیا گیا، فائدہ۔ وقت بڑا کم رہ گئی ہے، فائدہ ذکر کیا گیا۔ الجواب، اس کا جواب دیتے ہیں حضرات کہ بسا اوقات ضابطہ مختصر بلاغت کا کہ سائل ایک سوال کرتا ہے، اس میں اتنا نفع نہیں ہوتا، اس کے غیر میں نفع زیادہ ہوتا ہے، انفع لحال السائل دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو مجیب جواب میں سائل کے سوال کا جواب نہیں دیتا، وہ اتنا نفع مند نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری چیز جو اہم اور انفع ہے سائل کے لیے، جواب میں مجیب اس کو ذکر کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اس کو ادھر بٹھا لینا ہے۔ مسئلہ حیات النبی پر میں جب بات کروں گا تو ایک حدیث اسی پہ حل کروں گا۔ یہ ضابطہ ٹھیک ہے، یہ مختصر معنی والے نے بیان کیا، مطول میں بھی ہے، تلخیص کا ضابطہ بھی ہے۔ ضابطہ بالکل ٹھیک ہے کہ جواب
کیا ہوگا؟ انفع للسائل، سائل نے ایک سوال کیا، مسئولہ چیز میں اتنا نفع نہیں، جو اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز انفع ہے، تو مجیب سوال کے جواب میں انفع اہم کا ذکر کر دیتا ہے اور مسئولہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قانون بلاغت میں سے ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں جہاں صحابہ نے سوال تو کیا کمیت کے بارے میں، لیکن اس کا تعلق تھا مسئلہ ریاضی کے ساتھ، اس کا کوئی اقلیدس والا جواب دیتا اور ریاضی دان جواب دیتا، اس سوال کا اتنا فائدہ نہیں تھا۔ صحابہ کے لیے انفع چیز تھی جو رسول پاک نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا مواقیت والی، یعنی فائدہ بتانا کمیت سے زیادہ انفع اور اہم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے فائدے کا ذکر کیا ہے، نہ کہ کمیت والے سوال کا جواب دیا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اچھا نہیں آئی تب بھی آپ وقت رہیے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ضابطہ اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، انفع حال السائل والا، لیکن یہ انطباق ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کو کیا لگے علم ریاضی یا کمیت پوچھنے یا علم حیات کا سوال کریں صحابہ کا اگر آپ طرز دیکھیں تو پورے قرآن میں 14 سوال ہیں صحابہ کے، 14 سوال یسألون کا بھی، اور صحابہ انتہائی کام کی باتیں پوچھتے ہیں، ان کو روک دیا گیا لا تسألوا عن اشیاء، فضولیات سے اللہ نے منع کر دیا۔ اب علم حیات ہو، ریاضی، کمیت کا سوال ہو، تو یہ صحابہ کے پاک ذہنوں سے بھی بعید تر ہے، تو یسألون کا یہ سوال کمیت کے بارے میں ہو سکتا ہی نہیں، صحابہ کے مزاج کے مطابق بھی نہیں، تو یہ سوال قطعاً یہ تقریر درست نہیں ہے۔ پھر سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات ہے، سوال یہ تھا کہ صحابہ نے یہ پوچھا کہ روزہ ضروری ہے یا رمضان ضروری ہے؟ سوال کیا تھا؟ روزے ضروری ہیں یا رمضان ضروری ہے، یعنی یہ مہینہ روزے رکھنے ہیں یا رمضان کے ساتھ یہ روزے خاص ہیں، چاند کے ساتھ یہ روزے خاص ہیں۔ اگر رکھنے ہیں تو جس مہینے 12 مہینوں میں جس مہینے ہم چاہیں گے رکھ لیں گے، تو اس میں کوئی چاند کی تخصیص ہے رمضان والے کی، یا 12 مہینے میں ایک مہینہ روزے ضروری ہے؟ تو یسألون کا یہ سوال تھا۔ پتہ نہیں آپ کو اللہ کرے سمجھ آئی ہو۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو روزوں کا حکم آیا ہے، روزے یا حج ہے مثلا، تو اس میں رمضان یا اشہر حج کی کوئی تخصیص ہے یا کسی مہینے میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ روزے ضروری ہیں یا رمضان ضروری ہے، یعنی رمضان کے اندر روزے رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو یہ کہا جائے بھئی کسی مہینہ میں آپ روزے رکھ لیں، تو آپ انشاءاللہ جنوری میں رکھیں گے، جون جولائی کے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا، روزے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے یہی پوچھا کہ رمضان والے چاند کے ساتھ خاص ہے مہینہ روزے رکھنے یا کسی مہینے میں بھی رکھ لے؟ یہ ہے یسألونک عن الاہلہ۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو یہ صحیح ہے، نہیں آئی تو پھر پہلے والا تو ہے، وہ لکھا ہے۔ ہاں بھئی، پوچھتے ہیں تجھ سے چاند کے بارے میں کیا معنی، چاندوں کے بارے میں کیا معنی، کہ یہ روزے شوزے رمضان کے ساتھ ضروری ہیں یا 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ منتخب کر لیں؟ فرمایا کل ہے، یا جواب دے یہی رمضان، یہی چاند، یہ
مقرر شدہ وقت ہیں بہت سے لوگوں کے، اور حج بھی پورا سال عرفات مینا میں پھرتا رہے نہیں ہوگا، انہی چاندوں کے ساتھ خاص ہے، روزہ بھی اسی چاند کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی مرضی نہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا، یہ ایک ان کی بدعت کا علاج ہے، بدعت کرتے تھے، مشرک بھی تھے، بدعتی بھی تھے۔ اب ربط بھی تب سمجھ آئے گا اگر آپ کا کچھ ذہن ہوا، ورنہ ربط نہیں لگتا۔ نہیں ہے نیکی گھروں کو پیٹھوں کے پیچھے سے آنا، لیکن نیکی ہے تقوی، ہر مقام کو صحیح کرنا۔ اس کا کیا معنی؟ نہیں ہے نیکی گھروں کے پیچھوں سے آنا، جس طرح گھروں کی الٹی طرف سے آنا کوئی نیکی نہیں، اسی طرح صرف روزہ رکھنا بھی کوئی نیکی نہیں جب تک روزے کو اپنی محل رمضان میں نہ رکھا جائے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس طرح گھروں کی الٹی طرف سے آنا کوئی نیکی نہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کو غیر رمضان میں رکھنا بھی کوئی نیکی نہیں۔ یہی سوال چل رہا تھا، ان کو رمضان کے اندر رکھنے اصل نیکی ہے، تو مطلب ہے چاند کے ساتھ خصوصیت ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو، نہیں آئی تب بھی میں اب آگے چلوں گا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی جو ڈر گیا، تو ان کی بدعت کیا تھی؟ وہ جب حاجی صاحبان جاتے تو واپس آتے گھر کی پچھلی طرف سے موری کر کے، کہتے کہ پہلے گناہگار تھے اب پاک ہو کے آئے ہیں، تو گھر کو پیچھے سے کاٹ کے آتے، دیوار گرا کے نکلتے۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، جیسے یہ نیکی نہیں اسی طرح رمضان کے روزوں کا محل بدل کے رکھنا وہ بھی کوئی نیکی نہیں، بھلا اس لیے چاند کی خصوصیت ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، رکھو روزوں کو ان کے محل پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس امید کے ساتھ یا ترجی بنسبت مخاطبین کے ہے، ڈرتے رہو یہ امید رکھ کے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب آیا مضمون مقصودی، پہلے امور انتظامیہ، اب جماعت بن جائے گی انشاءاللہ، نظم ہو جائے گا، قصاص کا مسئلہ بھی آ گیا، اموال کا مسئلہ بھی آ گیا، وصیت میں جھگڑے ہوتے ہیں وراثت کے وہ مسئلہ بھی آ گیا، امور مسئلے بھی اب آیا حکم اصل، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسواک توڑو اللہ کی راہ میں۔ قاتلو کا کیا معنی ہے؟ آلو ذبح کرو، مشرکوں کو عطر کی شیشیاں دے دو، ایک ایک تسبیح پکڑا دو۔ قاتلو فی سبیل اللہ، قرآن کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ سے مراد ہے القتال فی سبیل اللہ۔ قرآن اللہ کی راہ کس کو کہتا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ، اور صوفی اللہ کی راہ کہتا ہے البگاڑ فی سبیل اللہ۔ ہاں، وہ بگاڑ فی سبیل اللہ، یہ قتال فی سبیل اللہ، انہوں نے خاص کیا اللہ کی راہ، اے بسترا چاہ، اللہ کی راہ بسترا اٹھا۔ ہمارے استاد ہیں مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رحمتاً واسعۃً کاملۃً وافرہ، وہ بڑے عجیب انسان تھے، تو ہمیں پڑھا رہے تھے، بوڑھے تھے، تقریباً 95 سال سے اوپر عمر ہوگی، تو پڑھاتے تھے۔ ساجی کے مدرسے کے 2 کمرے تھے، تم تو نخرے کرتے ہو نا، 2 کمرے تھے اور وہ بھی ٹیلے پر، اور مفتی رشید احمد صاحب نے ان کی منتیں کی تھی کہ آپ میرے پاس آ جائیں، صرف میرے فتووں کی نظر ثانی کیا کریں۔ مجھے کلاس فیلو تھے، اور تنخواہیں، سہولتیں، عمرے، حج بڑا انہوں نے پیش کیا، اور وہ اسپیشل چل کے آئے اور صرف یہ کام ہوگا۔
انہوں نے کہا بس جہاں میں نے ڈیرا لگایا جہاں ہی مروں گا، جہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے ایک طالب علم آئے پڑھاؤں گا، 2 آئے پڑھاؤں گا۔ تو وہ پڑھاتے، صبح بیٹھتے تھے، 28 سبق پڑھاتے تھے، 95 سال عمر تھی۔ ہم ان کے ساتھ جا کے صبح بیٹھ جاتے۔ اچھا کمرے نہیں، درخت تھا، ایک سری کا درخت موٹا سا، اس کے پیچھے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، جہاں بیٹھے رہتے، لگے رہتے، پڑھاتے۔ ہم صبح سویرے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے، جتنی کتابیں 28 پڑھاتے ہم ساری سنتے، اس کے جو پہلے پڑھی ہوئی تھی، جو نہیں پڑھی ہوئی تھی، پھر اس میں انہوں نے ہمیں بخاری بھی پڑھائی تھی، مکمل بخاری اس وقت، دور حدیث سے بہت پہلے، اور انہوں نے ہمیں پورا قرآن بھی پڑھایا تھا، پورا قرآن کی تفسیر پورے سال میں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، دوست بزرگ آگے، تو حضرت ہمیں شرح جامی پڑھا رہے تھے، اس وقت شرح جامی کا پیریڈ تھا، ہم پڑھ رہے تھے، تو حضرت بیٹھے آگے، جیسے دم شو ملاتے ہوئے قریب آئے اور کہتے ہیں حضرت آپ جیسے لوگ اگر اللہ کے راستے میں آئیں بڑا فائدہ ہے، آپ جیسے بزرگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم شروع ہو گئے، ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے جب تقریر ختم ہوئی نا، اس دن ہم نے استاد کا غصہ دیکھا، اتنے غصے ہوئے، اٹھے اور وہ تبلیغی کو پکڑا، کہتے او بے ایمانا، او بے ایمانا، ادھر بیٹھ، تو شرح جامی پڑھا، میں چلے پہ جاتا ہوں، ادھر بیٹھ۔ استاد اس کو کھینچے، وہ تبلیغی پیچھے بھاگے، ہم نے پھر پکڑ لیا تبلیغی کو، ہم نے کہا ادھر بیٹھو، شرح جامی پڑھا، شیخ کو ہم بھیجتے ہیں چلے کے لیے، مثال کے لیے ادھر بیٹھ، 28 سبق پڑھا، بے ایمانہ۔ وہ پیچھے بیٹھا تھا، اس کی پگڑی کالی تھی، نہیں جی نہیں، یہ پاگل ہے، ہم سے غلط ہے، ہم تو دعا کے لیے حاضر ہوئے، ہمیں تو بزرگوں نے فرمایا علماء کے پاس دعا کے لیے جاؤ۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ بستر اٹھانا ہے، بس یہ جو طالب علم ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ فی سبیل اللہ نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کس کے راستے پہ ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہے بستر اٹھاؤ، ریبنڈ چل، تو یہ ہے فی سبیل اللہ۔ قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ ہے، قاتلو فی سبیل اللہ، تلوار اٹھاؤ، مشرکوں کو ذبح کرو، کاٹو، چلو قتال کرو اللہ کی راہ میں۔ الذین یقاتلونکم، وہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، یعنی عہد شکنی کر کے، عہد شکنی کرنے والے، ولا تعتدوا، تم ابتدا نہ کرو، اور جن کے ساتھ عہد اور معاہدہ ہے تم ابتدا نہ کرو، بلکہ بعد نے کہا یہ منسوخ ہے، منسوخ نہیں ہے، جہاں قتال کی 2 شرطیں ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں قاتل المشرکین فقتل المشرکین، وہ ناسخ ہے۔ میں کہتا ہوں ناسخ منسوخ کا چکر نہیں، یہاں معاہدین کی بات ہو رہی ہے، جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تو فرمایا یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، یعنی عہد شکنی کر کے، تم زیادتی نہ کرو، یعنی عہد نہ توڑو، پہل تم نہ کرو، یعنی عہد نہ توڑو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم۔ پھر حیثوں کا جہاں مانا فی ہل و حرم، ہل میں ملیں، حرم میں ملیں، مارو مشرکوں کو، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من، یہ من تعلیلیہ ہے، کیونکہ من نہیں، ایسو تعلیلیہ ہے، کیونکہ انہوں نے نکالا تم کو، والفتنۃ اشد من القتل، اور شرک یہ زیادہ ضرر رساں ہے قتل اور اخراج سے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں، فَإِنْ، اگر وہ لڑیں تم سے تم بھی لڑو ان سے، کذالک، اسی طرح بدلہ ہے ایسے کافروں کا، اگر وہ رکے رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، اگر وہ بچ جائیں،
باز آ جائیں کفر سے تو بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور مارو ان کو حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، جہاں فتنہ سے مراد ہے الشرکا۔ فتنہ کا مرادی معنی کیا ہے؟ شرکا، شرک۔ یہ خان بادشاہ بڑا علامہ ہے، پشتو والوں میں بڑا محقق عالم ہے خان بادشاہ، تو اس کا رستمی صاحب، اس سے اختلاف جو ہوا، اس نے کتابیں لکھی، یہ مولانا عبدالسلام رستمی، اس نے غیر مقلدیت کی، فتنے کو تو بڑی ہوا دی، خود غیر مقلد نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے غیر مقلد پھیل گئے اور پھیل رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال رستمی صاحب نے وہاں فتنہ کا معنی کیا ہے کفار کا زور، کافروں کا زور۔ اس پر خان بادشاہ نے کی چڑھائی، اتنا موٹا رسالہ ایسا لکھا کہ رستمی صاحب کا آگ پچ سب ایک کر دیا۔ خان نے کہا کہ یہ بالکل محرف ہے، تحریف ہے، فتنہ سے مراد شرک ہے۔ اس پر ویسے کیا کمال ہے، ساری تفسیروں کے حوالے لے آئے سب، اور رستمی صاحب کی جو پٹائی کی ماشاءاللہ زبردست کر کے، پٹھان کو غصہ نہ آئے۔ فتنہ سے مراد شرک ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین، یہاں دین سے مراد العبادہ، للہ وحدہ، جلالین نے بھی لکھا وحدہ لا یعبد سواہ، عبادت صرف اللہ کی، پکار صرف اللہ کی رہ جائے۔ اس وقت لڑتے رہو جب تک یا علی مدد کے نعرے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں ختم ہوتے، جب تک شرک باقی ہے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، اب دنیا سے شرک مٹ گیا ہے، ہندو مٹ گئے ہیں، عیسائی، یہودی، کلمہ گو مشرک۔ پھر یہ جو جمیل صاحب کہتی ہیں کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا، سنا ہے آپ نے؟ کہتا ہے کہ جہاد کا کون انکار کرتا ہے، لیکن نماز تو فرض ہے، لیکن نماز کا وقت تو آئے۔ اور اس چبل کو کہو یہ آیت پڑھ، اور ساتھ وہ حدیث بھی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور یہ قاتلو کی غایت ہے حتی لا تکون فتنہ، جب تک شرک ہے جہاد جاری رہے گا، اس وقت تک لڑتے رہو۔ اب جو کہتا ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا، یا کہتا ہے کہ جہاد کا وقت نہیں آیا، وہ اس نسکتی کا منکر نرا کافر بے ایمان ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، اب ذرا پریشان ہوگی، کوئی بھی ہو، ہمیں نہیں پتا، اینی ون، کوئی ہو، پکا کافر ہے، پکا۔ جیسے مرزا قادیانی، اس نے نسخ جہاد کا اعلان کیا، اسی طرح جو کہتا ہے جہاد کا وقت آیا ہی نہیں، وقت ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکونا، یہ حتی پڑھتے ہو، حتی تنکیا زوجن، حتی لانتہاء غایت، قتال کی انتہا ہے لا تکونا فتنہ، جب تک شرک باقی ہے قتال ہوتا رہے گا، وہ وقت جہاد ہے۔ کہتے نماز تو فرض ہے، لیکن وقت تو داخل ہو نا۔ اب تم کہتے ہو نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہی مرزائیت اور یہودیت ہے، دجالی پروگرام، وہی جہاد کوئی نہیں فلاں، یہ سب یہود کا منصوبہ ہے، اور سب دجالوں کا یہ ہے۔ جہاد سے مسلمانوں کو دور کرو، جہاد کی روح نکالو، اور اس کے لیے انہوں نے مستقل ان خنثی مشکل کی جماعت ترتیب دے دی، لوگوں کا ذہن بناؤ کہ جہاد شہاد ہے ہی کوئی نہ، اور اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ہاں، فَقْتُلُوهُ، کیا آ گیا؟
اور یار چھوڑو، دیکھو سبق نہیں چلا، آگے چلو، اب میں چل رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں باتیں نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، اب آپ خود بقضا کر رہے ہیں۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، دوسرے مقام پہ کلہ للہ، فَإِنِ انتہو، اگر یہ شرک چھوڑ دیں، انتہو عن الشرک الجلالین فلا عدوانا، تو ثمرہ ہے، ثمرہ دنیاویہ، پس نہیں ہے کوئی عدوان زیادتی مگر اوپر ظالموں کے، عدوان سزا سختی مگر اوپر ظالموں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ دوسرا جب عمرہ کرنے کا وقت ہے نا، عمرۃ القضاء، پہلے تو رک گئے، عمرۃ القضاء ذی قعدہ میں تھا، تو پھر مسئلہ تھا 4 مہینے حرمت والے جن میں قتال منع تھا، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی۔ وہ جو 4 مہینے ہیں المحترم، وہ تو اشہر حرام جس کو کہتے ہیں، محرم، ذی قعدہ، ذوالحج، رجب، یہ 4 ماہ یہ اشہر حرام ہیں۔ اور سن رہے ہو، خدشہ یہ تھا کہ اس دفعہ اگر مشرک حملہ کر دیں تو پھر یہ تو 4 مہینے حرمت والے آگے، ذی قعدہ میں عمرہ تھا، اور اگر مشرکوں نے حملہ کیا تو اللہ نے فرمایا پھر تو کیا، لگاؤ مشرکوں کو، اس میں تو کیا، جو مشرک آئے حملہ آور ہو کر بچ کے نہ جائے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مہینے عزت والے مقابل مہینے عزت والوں کے بر حرمات، اور آداب رکھتے ہیں کہ آداب رکھنا قصاص اور بدلہ ہے، اور جو کوئی زیادتی کرے تم پر تم بھی زیادتی کرو اس پر، یہ مشاکلت ہے، یعنی وہ اگر حملہ آوروں ذرا معاف نہیں کرنا، بمثل ما اعتدى علیکم، جس طرح انہوں نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، لیکن ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قتال میں بھی ایسی صورت اختیار نہ کرنا جو اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ ناراض ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، باقی یہ شبہ کہ ہم تھوڑے ہیں مشرک زیادہ ہیں، فرمایا کوئی نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ساتھ ہے۔ آ گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بغیر انفاق کے نہیں ہوتا، قاتلوا کے بعد آ گیا انفقوا، ترغیب علی الانفاق ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص موجودہ فرقہ باطلہ کی کتابیں خرید کر ان کے عقائد کا رد نہیں کرتا، وہ قوم کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ جو عالم فرقہ باطلہ کا نہ مطالعہ کرتا ہے اور نہ ان کا رد کرتا ہے تو وہ پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ یہ حضرت شیخ کے لفظ ہیں اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ کا ایک یہ بھی ہے مصرف انفاق کا کہ اچھا کتب خانہ بناؤ اور فرقہ باطلہ کا رد کرو، اور یہ بھی ایک قسم ہے مقاتلہ کی، دین کی حفاظت کرنا۔ اور سب عبادتوں سے بڑی عبادت یہ ہے، آج مدارس میں طالب علموں کو بزدل کیا جاتا ہے، ذہنی لے دیا جاؤ جی رد شد، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ایسے مولوی لگے بیٹھے ہیں، پھر او جی فلانا تو ایجنسیوں کا ہے، فلانا فلانا کا ہے، اور اس کو پوچھ تو نرا ابلیس کی ایجنسی کا ہے، ہاں تو نرا ابلیس والی ایجنسی کا ہے، کہ اتنے سینکڑوں طالب علموں کا ذہن بنا رہا ہے۔ خود حضرت قاضی شمس الدین جہاں ایک بات کہتے، ایک آدمی انین تھا نامرد، اس کی زنانی کے ساتھ کسی مرد کا تعلق ہو گیا، وہ دیکھتا بھئی یہ میرے گھر آتا جاتا ہے، اس نے زنانی کو مارا، بھئی یہ تیرے پاس کیوں آتا ہے؟ تو زنانی کہتی ہے کہ تو عجیب آدمی ہے، نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے،
ہاں تو یہ مولوی خدا کی قسم سارے ایسے ہیں، یہ نہ خود کر سکتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتی، تو یہ سب ان کا زور ہوتا ہے طالب علموں کو خراب کرنا۔ اور جی اس سے تو مناظرانہ ذہن بن جائے گا، مناظرانہ، تم نے جو صوفیانہ تمہارا ذہن ہے، تم نے کون سا پہاڑ پتہ کر لیا ہے؟ صوفی بن کے اندر بیٹھے ہو، درسگاہ تے لیٹرین تے درسگاہ تے کنٹین، بڑا تم نے قلعے فتح کیے۔ اور کچھ سیکھو اس دور میں، بلکہ ہر دور میں علماء پر فرض ہے فرقہ باطلہ کو سمجھ کے ان کا جواب دینا۔ یہی تحفظ دین ہے، یہی دعوت الانبیاء کا اصل مقصود ہے۔ جو مدرسین ہیں بیچارے ان کو بیٹھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی کان تک جوں تک نہ رینگے، ان کو معذور سمجھو۔ یہ بیچارے کا مطالعہ جمالین تک ہے اور اشرف الہدایہ تک، ہاں بس اردو شروعات ادھر ادھر دیکھی اور تمہارے سامنے بن گیا پہلوان۔ یہ جناب لگتا ہے کہ یہ سارے امام واپس آ گئے، امام ابو یوسف بھی تھے، امام محمد بھی جائیے، تو پتہ شتہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، دین کی اصل حفاظت ہے، فرقہ باطلہ کو سمجھو اور ان کا پھر رد کرو۔ قرآن کو کہانیاں نہ بناؤ، پرانے لوگوں کی کہانیاں، اساطیر الاولین نہیں ہے، اللہ نے نفی کی ہے، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے مریضوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب مریضوں کی نبض نہیں سمجھو گے تو علاج کیسے کرو گے؟ انفقوا فی، اس لیے جس محاذ پہ تم آ گئے اللہ آپ کو استقامت دے، اصل یہ محاذ ہے، اللہ یہ بات مولویوں کو سمجھا دے، اصل محاذ یہ ہے۔ آج دین کی خدمت کا اصل یہ میدان اور محاذ ہے کہ ہر بدعتی، ہر باطل، ہر فرقے کو سمجھ کے پھر قرآن سے ان کو جواب دینے کی صلاح۔ قرآن تو زندہ کتاب ہے، اس میں جواب موجود ہے، لیکن سمجھنے ضروری ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، آج وہ چیزیں گئیں کہ تقویٰ کیسے ہو، دل یوں ہو، آنکھیں یوں ہو، کوئی ایسا آدمی ہمیں دکھاؤ تو صحیح، وہ چیزیں پڑھاؤ جو کم از کم قابل عمل ہیں۔ یہ تم بالکل خسی کو متقی کہتے ہو۔ دیکھو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے جتنے مالدار ہیں ان کو کہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو طرف ہلاکت کے۔ کیا معنی؟ اگر تم نے مال خرچ نہ کیا، باطل کے مقابلے میں قوت حاصل نہیں کی تو ختم ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نمبر 2، دل کھول کر خرچ کرو۔ آسنو، اللہ کی راہ میں مال دے کر منہ لٹک نہ جائے۔ مواعد ہے، 15 روپے خرچ کیے، سارا دن پریشان ہے، 15 روپے جیب سے نکل گئے، نہیں، احسنو، اچھے اخلاص کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کے مال اللہ کی راہ میں دے کے اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے مخلصین کو۔ باتم الحج والعمرۃ، امر مسلح کا بیان۔ دیکھو ربط لگتا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ کمال ہے مولانا حسین علی کا، لوگوں کے ربط پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، بس اتنی بات، امر مسلح کا بیان، اتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج کو اور عمرہ کو، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پر بھی ابن عربی مالکی احکام القرآن میں نمبر لے گیا، عجیب عبارت لکھی، فرمایا کہ یہاں خاص کر کیوں کہا، خاص کر کیوں کہا للہ؟ نماز میں نہیں آیا للہ، روزے میں نہیں آیا للہ، حج عمرہ میں آیا للہ۔ عموماً سب سے بڑی ریاکاری حج عمرے میں ہوتی ہے۔ عمران خان اور پیرنی بھی عمرہ کر کے آ گئے، تو
لوگ جاتے ہیں، ایک تو ریاکاری، لوگ ہمیں حاجی کہیں ہیں، یقال لہ الحاجی، حاجی صاحبان، اور دوسرا سیر سپاٹا۔ آج تو حج عمرہ بالکل تماشا بنا ہوا ہے، آپ عمرے پہ جائیں توبہ توبہ، جتنی آج کل مصیبت ہے کہ اللہ کے لیے بہت کم آدمی، آپ مرد زنانیوں کا ایسا اختلاط کہ کئی آدمی وہاں سے انہوں نے گرفتار کرتے ہیں روزانہ، تو ایسی ایسی چیزیں وہاں پر پورا حج عمرہ کو ایک منڈی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا للہ، اور تماشا نہ بناؤ، میلہ نہ بناؤ، ریاکاریاں نہ کرو، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ ابن عربی کہتے ہیں اس لیے جہاں اللہ نے فرمایا للہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے حج عمرہ کرو، بدماشی کی نیت سے نہ جاؤ، نہ بدماشیاں بناؤ، ریاکاری کی نیت سے نہ جاؤ، نہ بدماشیاں ریاکاریاں کرو۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں جہاد کے ساتھ کیسے ربط ہے حج کا؟ فرمایا جہاد کرو اور جاؤ مقامات اجابت پر اللہ سے فتح اور کامیابی کی دعائیں مانگو۔ مقامات اجابت کا ذکر ہے، وہاں پر جا کے اللہ سے کامیابی کی دعائیں مانگو۔ والعمرۃ للہ، آگے آ گیا باب الاحصار، بیان ہے احصار کا۔ اگر روک دیے گئے، ہاں بھئی عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، احرام باندھنا، طواف کرنا، صفائی بین الصفا والمروہ، اور ٹینڈ، 4 چیزیں عمرہ ہیں۔ یہ چوتھی چیز بڑی مشکل ہے۔ احرام باندھنا 1، طواف کرنا 2، سعی 3، ٹینڈ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ حلق، تحلیق، سر منڈانا، یہ چوتھا کام سب سے مشکل ہے عمرے میں۔ ہاں بھائی اگر تم روک لیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، یہاں عبارت مقدر ہوگی فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ، عَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ، پس اوپر تمہارے ہے جو آسان ہے، من الحدی بیان ہے ماں کا، وہ حدی وغیرہ، وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ سر منڈاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الحدی، حدی جو محلہ، حلال ہونے کی جگہ، پہلے احرام نہ کھولو جب تک وہاں نہ پہنچ جائے، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا ساتھ اس کے اذان ہوں، اذان سمجھتے ہو؟ زخم، درد یا جوئیں، کیا کہتے ہو اس کو؟ سپگے، جوئیں، ہاں یہ جوئیں، اذن من راسہی، اس کے سر میں کوئی تکلیف، پھوڑا، زخم، سپگے کوئی چیز ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، علیہ اس پر فدیہ دینا ہے، 1 روزوں سے 3 روزے، اور صدقۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 سیر فی مسکین، اور نسکن یا قربانی دینی ہے، اقل درجہ بکری ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، آپ کی پوری کتاب الحج آ رہی ہے، ساری جہاں سے نکلی ہے ہدایہ، پوری ہدایہ جہاں سے آئی، نسکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو، ابتداء یا امتحان، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی نفع اٹھائے ساتھ عمرہ کے، جو کوئی نفع اٹھائے ساتھ عمرہ کے، إِلَى الْحَجِّ، حج تک، یعنی حج قران اور حج تمتع دونوں اس میں آتی ہے۔ تمتع کا لغوی معنی ہے، اس میں حج قران اور حج تمتع، اور جانتے ہو یا سمجھاؤں حج کی کتنی قسمیں ہیں؟
3 ایک حج تمتو، ایک سفر میں 2 احراموں کے ساتھ حج عمرہ کرنا، ایک حج قران ایک سفر میں ایک احرام سے حج عمرہ کرنا، اور ایک حج افراد ایک احرام ایک سفر میں صرف حج کرنا۔ یہاں پر جو ہے فمن تمتع، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہاں مفسرین بھی حیران ہو گئے۔ تو کہتا ہے من تمتع، جو نفع اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، دونوں صورتیں آ گئیں، قران اور تمتع معروف کی، علیہ فعلیہ مستیسر من الہدی، اس پر لازم ہے جو آسان و حج سے، اور جو نہ پائے حج بس روزے ہیں 3 دن کے حج میں، اور 7 اذا رجعتم، جب واپس آ جاؤ، وہاں لوٹنا ہے اپنے مکان پر، یہ 10 پورے ہو گئے، ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے کہ نہ ہو اہل اس کا، گھر والے یعنی وطن نہ ہو، حاضر المسجد الحرام یعنی مکی نہ ہو، آفاقی ہو، باہر سے آنے والا، ڈرتے رہو اللہ سے، اور یقین رکھو بے شک اللہ شدید العقاب۔ الحج اشہر معلومات، حج مہینے ہیں، اشہر مہینے ہیں، معین انہی میں ہوگی، فمن فرض فیہن، خلاصہ یہ، اور جو کوئی فرض کر لے بوجہ احرام کے، فیہن ان میں، حج کو، فلا رفثا، فرائض حجاج، اب احرام باندھ لیا، پہلا فریضہ فلا رفثا، تو وہاں جماع کی بات بھی نہ کرے۔ یہ اشہر حج معلومات کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحج کے، یہ معلوماتیں، فلا رفثا ولا فسوقا، تو حاجی صاحب اب احرام میں آ گیا، نہ جماع کرے، نہ جماع کی باتیں کرے، ولا فسوقا، اور نہ فسق کرے، یعنی دوسرا کہ کوئی اور گناہ بھی نہ کرے، ولا جدالا، جھگڑا بھی نہ کرے۔ حج میں حاجی بہت لڑتی ہے، وہاں جھگڑے کا مقام بھی رش ہوتا ہے، اور جب آتے ہیں نا یہ حبشے والے، وہ پورے ٹرک ہوتی لساڑ کے جاتی ہیں، سب کو کالے ٹرک سب کے اوپر پھرتی، اور بڑے بڑے مصری اور بڑے بڑے لوگ آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حاجیوں بندے بن کے رہو، لا جدالا، وہاں پر لڑائی شڑائی نہیں کرنی، وہاں بڑا موقع ہوتا ہے۔ یہ آیت وہاں جا کے آپ کو سمجھ آئے گی، جہاں نہیں آتی، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، توبہ توبہ، بات بات پہ، ہر جگہ پہ رش، ہر جگہ پہ، روٹی پہ لڑائی ہوتی ہے، ہوٹل پر بھی، وہاں پر بھی کئی دفعہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے حاجی کو فرما دیا، حاجی صاحب لا جدالا، فسوق اس لیے کہا کہ وہاں زنانیاں بہت ہوتی ہیں، اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا، دوسری کی طرف بھی نہیں دیکھنا، وہاں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دل اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ کہیں خیال نہیں آتا، تو اس لیے یہاں بلا فسوقا فرمایا، بلا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو تم خیر، فریضہ ایجابیہ ہے، فرائض حجاج، پہلے کیا تھا؟ لا رفثا، دوسرا بلا فسوقا، تیسرا لا جدالا، چوتھا یہ ایجابی ہے، پہلے منفی تھے، وما سلبی، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو بھلائی جانتا ہے اس کو اللہ پاک، وتزودوا، اور خرچہ ساتھ لے گئے کرو، تزودوا، یہ رد ہے جاہلی قوموں کا اور روحانیت کے نام پر صوفیت کا۔ حاجی چل پڑتے تھے اور کہتے ہم متوکلین ہیں، پیسہ شیسہ کوئی نہیں، ایسے چل پڑے، ہم کون ہیں؟ متوکلین لوگ ہیں، اور آگے جا کے پھر خیرات مانگتے، اس کو کہتے مجھے روٹی دے، اس کو کہتے ناشتہ دے، کئی طالب علم بھی ہوتی ہیں متوکلین۔ اللہ نے فرمایا حج پہ جاؤ نا، تزودوا، اپنا سامان ہو، یہ نہیں ہے کہ جہاں متوکل بن کے نکلو اور دوسروں پہ بوجھ بنو اور پھر خیر مانگتے پھرو، نہیں، اسی لیے حج
اللہ نے فرض ہی کیا ہے صاحب استطاعت پر، استطاع الیہ سبیلا۔ اسی میں علامہ ماجدی نے یہ نقطہ لکھا ہے، کشاف میں بھی ہے اور حضرات نے بھی، ماجدی نے زبردست لکھا، کہتے ہیں، اور مفسرین نے بھی، ماجدی کہتا ہے رد جعلی قوموں کے تہوار تہی دستی کو روحانیت سمجھتے ہیں۔ یہ جو جاہلی قومیں ہوتی ہیں کھانے پینے نہ پینے کو سمجھتے ہیں روحانیت ہے۔ صوفی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 40 دن تک نہیں کھاتے، اتنا جو کھاتی ہے، تمہیں پتہ نہیں، تم شریف لوگ ہو، 40 دن تک روٹی نہیں کھاتے، پانی بے ایمان نہیں پیتے، روٹی نہیں، اپنے اوپر حرام کیے بیٹھے۔ اس کو کہو یہ کس نبی کی شریعت ہے جو تو پابندیاں لگا؟ کہتے ہیں یہ مجاہد ہے، مجاہدہ نہ مجاہدہ، مجاہدہ، یہ مجاہدہ فی رضا ابلیس ہے۔ اللہ نے یہ مجاہدہ نہیں فرض کیا، یہ ابلیس نے صوفی کو غلط لائن پہ چلایا، پٹی پہ جایا۔ اللہ نے تو فرمایا کلو وشربو، کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، پیو۔ رسول پاک صحابہ کھاتے، اونٹ ذبح ہوتے، اونٹ، یہ بڑے صوفی بنے پھرتے۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں ھذا یدل علی بطلان مذہب المتصوفہ، ھذا یدل علی بطلان مذہب المتصوفہ، یہ صوفیوں، جعلی صوفیوں کے مذہب کا رد ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے نا؟ فی ترکہم التصوف، خیر 20 منٹ رہ گئے، فی ترکہم التزبد والسعی فی المعاش۔ جساس راضی ہے، فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کمانا کوئی نہیں، پینا کوئی نہیں، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ انبیاء نے کسب کیا ہے، صحابہ نے کسب کیا ہے، تجارتیں کی ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے نماز پڑھی بزرگ کے پیچھے، جب سلام پھیرا اس نے کہا او یہ تو فلانا بزرگ ہے، اس کو کہا کہ آج کل کھانا پینا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری نماز میں لوٹا دو۔ وہاں کیوں؟ کہتے تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ یہ جھوٹ سنتے رہتے ہو نا، حدثنا ڈنگر، خدا کے بتا تھا۔ اس نے اس گھوڑے والے کو بلا، ادھر آؤ، آ گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو میرے سینے پر بیری کا دانہ پڑا ہے نا، یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال۔ اس نے کہا کہ یہ ساتھ والے کو کیوں نہیں کہا؟ یہ جو ساتھ بیٹھا ہے، ساتھ والا کہتا ہے ساتھ والے نے کہا میں ڈالوں اس کے منہ میں دانا؟ یہ اتنا پلیت ہے، کل میں سویا ہوا تھا، میرے منہ میں کتے نے پیشاب کیا، اس نے اس کو بھی نہیں بھگایا، تو میں اس کے منہ میں بیر کا دانہ ڈال دوں؟ تو یہ وہ ہے معطلہ شیاطین، اسباب کے منکرین، سستی آلس کی بلائیں، پرانی مجھیں، یہ تصوف اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حلال چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، پیو، صحیح طاقتور بنو، اعدوا لہم، صحیح تیاری کرو، پہلوان بنو اور مشرکوں پر پڑ جاؤ۔ یہ کون سی صوفیت ہے جناب؟ کھانا پینا کوئی نہیں، نمک نہیں کھانا، یہ کیا مطلب ہے؟ صوفیت، نمک آدمی نہ کھائے تو سانپ کی طرح آدمی میں زہر آتا ہے۔ ہمارے ایریے میں ایک آدمی ہے، میں نے خود دیکھا، اب تو فوت ہو گیا، وہ نمک نہیں کھاتا تھا، اس کو بچھو کاٹتا تو بچھو مر جاتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی اگر کرنا ہے آج سے نمک چھوڑ دو، آپ کو اگر بچھو کاٹے گا، مچھر کاٹے گا، وہ تو مر جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو نمک نہ کھانے سے زہر پیدا ہوتا ہے۔ یہ صوفی 40 دن اتنے دن نمک نہیں کھائے، مارے یہ تو کہیں وہ اژدہا تو نہیں مر رہا
کسی کو چک مارے مار دے، ان کا جہان ہی الگ ہے۔ یہ تصوف اسلام میں نہیں، اسلام میں تصوف ہے رسول اللہ کی اتباع، بس یہ تصوف، اس تصوف کے ہم قائل بھی ہیں، ہم فاعل بھی ہیں کہ رسول کی اتباع ہے، صراط مستقیم ہو، یہ تصوف ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں سب جہنم کے راستے ہی۔ ہاں ویسے بننے کا شوق ہو تو بالکل بن جاؤ، لیکن ہیں سب جہنم کے راستے۔ دیکھو تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تزودوا، اپنا سامان پورا رکھو، بے شک بہتر ذات وہ ہے التقوی، سوال سے بچنا۔ اتنا سامان ہو تمہارے پاس کہ مانگنے سے بچ جاؤ، یہاں التقوی ہے خیر مانگنے سے بچ جانا، دوسروں سے مانگنے سے بچنا۔ سمجھ تمہیں کوئی بھی نہیں آئی؟ واتقوا، نسخہ عمل ہے، اور بچتے رہو، یہ تقوی ہے۔ واتقون، تعمیل احکام میں تقوی اختیار کرو، اے عقلوں والو، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، یہ کہ تلاش کرو تم فضل اللہ کا، من ربکم، فضل اپنے رب سے، یعنی تجارت وغیرہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، مقصود تجارت نہ ہو لیکن ضمناً تجارت کر سکتے ہو، آج بھی تجارت بھی مباح ہے۔ اور جب پہنچو من عرفات، عرفات سے یاد کرو اللہ پاک کو، عند المشعر، مزدلفہ کا پہاڑ ہے، علامت ہے، حرام، مشعر حرام کے پاس، حرام بے معنی مقدس، مقدس علامت کے پاس، وہاں مزدلفہ والا پہاڑ، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، كَمَا هَدَاكُمْ، كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ، ذکر کرو جیسے اللہ تمہیں سکھائے۔ اور دوستو بزرگو، وَاذْكُرُوهُ کو سمجھو، وَاذْكُرُوهُ کما، ذکر کیسے کرنا ہے؟ کما، جیسے اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے، اور اللہ نے سمجھایا ہے رسول کا طریقے پر۔ ہداکم، تو ذکر وہی مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ وَاذْكُرُوهُ، ذکر کرو اس کا اپنی مرضی سے۔ کیسے کرو؟ کما، جیسے خود اس نے بتلایا ہے، خود اس نے بتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اس میں سب ذکر کی بدعات کا رد ہے، ذکر میں جتنی بدعات ہیں سب کا رد آ گیا۔ کما ہداکم، ان کو بھی کہو اللہ کو وہ ذکر پسند ہے جو سنت کے مطابق ہے، اتباع نبوی کے مطابق۔ جو تم نے نکالے ہیں یہ شیطان کی رضا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ فَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تھے تم، ان مخفف من المثقل ہے، بے شک تھے تم اس سے پہلے، اللہ کے سمجھانے سے پہلے، البتہ بے خبروں سے۔ ثم افیضوا، اچھا تو، یا ثم کا معنی اچھا تو، افیضوا، پھر آؤ، من حیث آؤ، قریشیو، یہ جو قریشی تھے نا، قریشی، یہ عرفات میں نہیں آتے تھے، کہتے عرفات میں تو عام لوگ جاتے ہیں، ہم تو متولی کعبہ ہے۔ عرفات کچھ حرم میں ہے، کچھ ہل میں ہے۔ یہ جو قریشی تھے یہ نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم چودھری ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں عرفات میں جانے کی کیا پڑی ہے، وہاں تو عام لوگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا قریشیو، جہاں اور انسان جا رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ افیضوا من حیث افاد الناس، جہاں الناس جا رہے ہیں نا تم بھی الناس جاؤ وہاں پر۔ واستغفر اللہ،
اور پرانی رسومات پر اللہ سے معافیاں مانگو، جو پرانی تمہاری رسمیں ہیں ان سب پہ اللہ سے معافیاں مانگو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، ایک اور ان میں بدعت تھی، حج تو کرتے تھے، مکہ کے مشرک حج پڑھتے تھے یا نہیں؟ بولو شاباش، حاجی تھے یا نہیں؟ حاجی تھے یا الحاج؟ ہاں، بڑے بڑے حاجی تھے۔ وہ جب حج سے فارغ ہوتے نا تو ایک میدان لگاتے، اس میں بیٹھ جاتے، شعر و شاعری ہوتی اور کوئی اپنے دادے کا واقعہ سناتا، میرا دادا اتنا پہلوان تھا اس نے وہ چوری کی۔ ایک کھڑا ہوتا، میرا نانا پہلوان تھا اس نے اتنے بندے قتل کیے، میرا فلانا یہ تھا اس نے جناب یہ کارنامہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وہاں حج جب ختم ہو نا، یہ باپ دادے کے گیت نہ گایا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو وہاں پر، یہ باپ دادے والی چیزاں چھوڑو۔ آج بھی کئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، جو ہی بیٹھیں گے تو کالا ابا، کالا دادا، کالا نانا، بس ان کے یہی حالات، میرا ابا یوں تھے، نانا یوں تھے، دادا یوں۔ فرمایا چھوڑو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے یاد کرتے تھے اپنے باپوں کو، باپ دادا کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او بمعنی بل، اشد ذکرا، زیادہ ادرو ذکر کے۔ بس آگے حاجیوں کی قسمیں، حج پر جانے والوں کی اقسامیں، جہاں حج کے احکام ختم، حج کے جانے وَمِنَ النَّاسِ سے بعض لوگوں میں سے وہ ہیں قسم اولا شقی لوگ، بعض وہ ہیں بدبخت، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دے ہمیں صرف دنیا میں۔ وہ کعبے میں بھی جا کے کہتے ہیں اللہ دکان، مکان، منج، بھینس، گائے، دنیا ہی دنیا ملے، اور دنیا مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ثمرہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے واسطے اس کے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، دوسری قسم ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ فی الدنیا حسنہ کا معنی یہ نہیں کہ بیل مل جائیں، بھینسیں مل جائیں، دکان مل جائے، قطن نہیں۔ فی الدنیا حسنہ سے مراد ہے اللہ دنیا میں سونا عقیدہ، سونا عمل عطا کر دے۔ کیا ہے فی الدنیا حسنہ کا کیا معنی؟ سونا عقیدہ، تم پڑھو پشتو والے بھی کہو سونا، سونا عقیدہ، سونا عمل، سونا عقیدہ، سونا عمل۔ ہاں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں حسنہ، آخرت میں قبولیت، آخرت میں جنت، للذین احسنوا الحسنی، للذین احسنوا فی الدنیا الحسنی فی الآخرہ۔ تو اصل حسنہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا فی دنیا حسنہ، اللہ 10 بھینسیں دے دے، 10 بیل، دکان بڑی ہو ہیں، اور کوئی پشتو والا ہو تو کہتا ہے پہلے 4 ٹرک ہیں 8 مل جائیں گے اور سر میں زیادہ درد کرے۔ ہاں، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ حسنہ ہے؟ نہیں، دنیا میں حسنہ ہے اچھا عقیدہ مل جانا، عمل صالح کی توفیق ہو جانا، یہ ہے حسنہ۔ اور آخرت میں حسنہ کہ عقیدہ اور عمل کا قبول ہو جانا اور جنت کا مل جانا، یہ خالص۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور دور کر دے عذاب آگ کا۔ جب آدمی اللہ سے آخرت مانگے تو اللہ دنیا خود دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی روزی
یہ تو اللہ نے ذمہ لی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، جو اللہ کا ذمہ ہے لوگ وہ مانگتی ہیں، وہ تو اللہ نے دینا ہے، کافر کو بھی دینا ہے، تمہیں بھی دینا ہے، کافر اس سے مانگتا ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ تم اللہ سے وہ آج بندہ اللہ سے وہ چیزیں مانگتا ہے جو اللہ نے دینی ہے، ذمہ ہے، اور جو بندے کی ڈیوٹی ہے اس بارے میں بالکل بے فکر ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ، ثمرہ یہی لوگ ہیں واسطے ان کے نصیب حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، 11ویں 12ویں 13ویں یہ معدوداتیں، فمن تعجل فی یومین، اور جو جلدی کرے 11ویں 12ویں میں، یومین سے مراد 11 12، فلا اسم علیہ، پر اس پہ کوئی گناہ نہیں، ومن تاخرا، اور جو 12ویں سے مؤخر کرے، اور جمرات وغیرہ کو مارنا نہ بزرگو، ہدایت کو ساتھ لے آؤ، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو بچتا رہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ پاک سے، اور جانو بے شک تم طرف اسی ہی کے تحشرون۔ ومن الناس، اور بعض یہ تیسری قسم آ گئی ہے، پہلے وہ تھے صرف دنیا مانگنے والے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دوسرے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والے، ان کا حصہ ہوگا۔ اب ایک تیسری قسم آئی ہے، یہ ہے منافقین، جس میں ثالث خطبہ، بڑے واعظین اور خطیبوں کا نمبر ہے۔ ومن الناس سے، یہ تھا من الناس سے مراد اخنس بن شریک، اخنس بن شریک الثقفی، یہ آدمی تھا، کان رجلن حلوب الکلام حلوب المنظر، یہ اخنس بن شریک، اس کا کلام بڑا میٹھا تھا، ہے تقریر کرتا، زبردست خطیب، حلوب الکلام، اور تھا بھی بڑا خوبصورت، حلوب المنظر، بڑا سونا خوبصورت، اور کلام بھی بڑا سونا خوبصورت، یہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ معالم التنزیل میں ہے اور تفسیروں میں بھی ہے۔ لیکن علامہ راضی لکھتا ہے ان هذه الآیات عامة فی کل من کان موصوفا بهذه الصفات، یہ آیت عام ہے جس میں بھی یہ صفتیں پائی گئی، توجہ ہے نا، میک اپ شدہ چہرہ، السنتہم احلی من السکر، یہ وہاں تھا خطیب المنافقین اخنس بن شریک اللعین، ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ یعجبک قولہ، تعجب میں ڈالتا ہے تجھ کو کلام اس کا، رسول پاک بھی حیران ہو جاتے ہیں، اتنا مخلص، اتنا بزرگ، ایسا خطیب، یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا کا مقصد کیا ہے؟ جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، مقصد دنیا کمانا ہے، لیکن تقریر جب تو سنے تو حیران رہ جائے، ایسا مقرر، ایسا صوفی، اللہ والا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اعتبار بڑھانے کے لیے اللہ کو گواہ کرتا ہے اپنے دل پر، کیا انی احبک یا رسول اللہ، میں بڑا عاشق ہوں آپ کا اللہ کے رسول، صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہو بہے اس پر کہ اللہ گواہ ہے ہم آپ کے پکے عاشق ہیں۔ وَهُوَ الْأَلَدُّ، اور وہ جھگڑالو ہے، الد الخصام، بہت بڑا بھارا جھگڑالو ہے، یعنی نرا بے ایمان ہے، کوئی اس کے دل میں احترام نہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پھرتا ہے۔ دوسرا پہلی مرض ہے آپ کے سامنے عداوت نبوی، آپ کا دشمن ہے لیکن باتیں چکنی چپڑی کرتا ہے، میٹھی میٹھی۔ اور دوسری مرض ہے عداوت صحابہ، ہے بھی مودودیہ، ہے بھی صحابہ کا دشمن۔ جب پھرتا ہے زمین میں، لیفسدا، بڑھتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے حرث و نسل کو۔ حرث اور نسل کو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میں بیٹھا رہتا، جب باہر نکلتا کسی کے کھیت کو آگ لگا دی، کسی کی کوئی جانور کھڑا ہے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دیا، چپ کر کے نکل دیا۔ کئی صوفی ہوتے ہیں باہر نکلیں گے کوئی ٹوٹی توڑ دے گا، کوئی لاؤڈ سپیکر کو چھیڑے گا، کوئی کدھر کدھر۔ یہ عادت یہ تھی، حرثہ ون نسلہ، کسی کے جانور، کسی کا کھیتی، جو اس کو موقع ملا بھائی کسی طریقے ان کو نقصان ہو۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے نمبر 3 ضد ہے، ضدی، جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ، ڈر اللہ سے، تو لیتی آمادہ کرتا ہے اس کو العزت و غرور، 7 گناہ کے۔ کہتے ہیں میں اتنا بزرگ ہوں مجھے تم سمجھاتے ہو، میں جنید بغدادی ہوں، بالاسم فحسبہ جہنم، حسب تمہارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، حسبہ جہنم، کافی ہے اس کو جہنم، مذمت جہنم بہت بری ہے۔ مہاد ومن الناس من یشری، اور چوتھا قسم ہے وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا اپنے نفس کو، اپنی جان تک، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مخلص ہیں جنہوں نے اپنے آپ کی جان تک بیچ دی اللہ کی رضا کی خاطر ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے بالعباد۔ وآخر دعوانا